السلام علیکم جی، ہمارے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ برطانیہ کا شرمناک ترین کیس جس میں پاکستانی نیاد جو پولیس آفیسر ہے اس نے وردی کی آڑ میں 8 لاکھ پاؤنڈز کی ڈکیتی کی۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ایک پاکستانی جو وہاں پہ رہ رہا ہے لیکن اس نے وہاں پہ رہنے والی پوری پاکستانی کمیونٹی کا سر شرم سے جھکا دیا۔ وردی کی حفاظت کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے وردی کو ہی بیچ ڈالا۔ پولیس افسر جی گینگسٹر نکلا، وہ بھی پاکستانی نیاد برطانوی پولیس آفیسر۔ کیا معاملہ ہے، کس طرح سے اس نے تاریخ کا سب سے خوفناک قسم کا اسکینڈل جو ہے اس کے نام سے منسوب ہوا ہے، اور اب کیا وہاں پہ امیگریشن میں بھی پرابلمز ہوں گی، اور جو بڑی بڑی پوسٹ ہیں ان پر بھی کیا ان درندوں کی وجہ سے پاکستانیوں کو جگہ نہیں ملے گی۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے تاکہ آپ کو علم ہو سکے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ پاکستانی اب کس حد تک جو ہے کیا کچھ کرنے لگے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ نے ویڈیو لازمی دیکھنی ہے۔ ایک ایسے پولیس آفیسر کے بارے میں آپ کو بتانے لگی ہوں جس کا کام تو عوام کی حفاظت کرنا تھا، قانون کی پاسداری کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس نے جو ہے اپنی وردی کا غلط استعمال کیا۔ برطانیہ کے میٹروپولیٹن پولیس آفیسر کاشف محمود جس نے منشیات فروش گینگ کے ساتھ مل کر لاکھوں پاؤنڈز جو ہیں ہڑپ کیے، اور آخرکار جو ہے اتنی گندگی اور غلاظت پتہ نہیں کب سے پھیلا رہا تھا۔ کاشف محمود جو ہے وہ برطانیہ میں پیدا ہوتا ہے، پاکستانی نیاد خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ وہ میٹروپولیٹن پولیس میں بطور افسر جو ہے وہ خدمت سر انجام دے رہا تھا۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، سکون سے زندگی گزر رہی تھی، فیملی کو لوگ جانتے تھے۔ عوام اسے قانون نافذ کرنے والے ایک بڑے قابل اعتماد آفیسر کے طور پہ سمجھتے تھے، لیکن پردے کے پیچھے وہ تو ایک بڑا ہی بے غیرت قسم کا انسان تھا۔ ایک خطرناک مجرمانہ نیٹ ورک کا وہ حصہ بن چکا تھا۔ تحقیقات کے مطابق کاشف محمود نے ایک منظم منشیات فروش گینگ کے ساتھ خفیہ تعلقات جو ہے قائم کیے ہوئے تھے۔ اس گینگ میں 3 بھائی شامل تھے، شہزاد خان، شہباز خان اور محسن خان۔ ان کے علاوہ ماریہ شاہ اور گروکل نامی افراد بھی اس نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ یہ کوئی معمولی مجرم نہیں تھے، بلکہ یہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے منشیات کی خرید و فروخت کرتے تھے، انٹرنیشنل مافیا، اور لاکھوں پاؤنڈز کی غیر قانونی رقم ان کے جو ہے وہ کاروبار میں گردش کرتی تھی۔ اب جی یہ منصوبہ کیا تھا؟ بڑا خوفناک منصوبہ ہے۔ گینگ نے پیسے کمانے کے لیے ایک انتہائی چلاک اور خطرناک منصوبہ بنایا۔ جب بھی منشیات کی فروخت کے بعد بڑی مقدار میں نقد رقم جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی ہے تو گینگ کے افراد جو ہے وہ کاشف محمود کو اطلاع دیتے ہیں۔ کاشف محمود اپنی پولیس وردی پہن کے اور سرکاری پولیس گاڑی کا استعمال کرتے ہوئے اس جگہ پر موقع پر پہنچ جاتا ہے، اور باہر سے ایسا لگتا ہے جیسے پولیس نے کسی جرائم پیشہ گروہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ موقع پہ وہاں پہ پہنچتا ہے، لیکن حقیقت اس کی بالکل اپوزٹ ہوتی ہے، بالکل برعکس ہوتی ہے۔ وہ مبینہ طور پہ رقم جو ہے ضبط کرتا ہے، اس کا ڈرامہ کرتا ہے، سب چیزیں سین وہاں پہ کریٹ کرتا ہے، لوگوں کو خوفزدہ کرتا ہے، ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے کہ یہ کارروائی جو ہے قانون کے مطابق ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ رقم پولیس ریکارڈ میں درج کرنے یا پھر ثبوت کے طور پہ جمع کروانے کی بجائے خود اپنے ساتھیوں کے لیے رکھ لیتا ہے۔ اس طریقے سے گینگ نے تقریباً جو ہے لاکھوں پاؤنڈز کا جو ہے فراڈ کیا ہے۔ کاشف محمود کی جرائم صرف مالی بدعنوانی تک ہی جو ہے محدود نہیں تھے۔ اس نے عوام کے اعتماد کو، پولیس کے وقار کو، ریاستی اختیار کا ناجائز فائدہ جو ہے وہ اٹھایا۔ لوگ پولیس کی وردی کو دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کیس میں یہی وردی جو ہے وہ جرائم کو چھپانے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بنی، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی نیاد نکلا، یعنی کہ پاکستان سے اس کا تعلق ہے۔ عدالت پہ بات جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے عدالت کی جانب سے، جو بڑے تاریخی الفاظ ہیں کہ ایسا جرم عام مجرم کے جرم سے کہیں زیادہ سنگین اور خطرناک تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پورے ادارے پر عوام کا اعتماد جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ ہر طرح کی جرم اس سازش کا بھی آپ کو پتہ ہے ایک دن خاتمہ ہوتا ہے۔ طویل تحقیقات پہ ہوئی ہر چیز جو ہے وہ سامنے آئی۔ کاشف اور اس کے ساتھیوں کی سرگرمیوں پر پولیس کو شک ہوا، نظر رکھنا شروع کی۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب کاشف محمود کو رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے۔ اس کی گرفتاری کے بعد جب اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو گھر سے بڑی رقم جو ہے برآمد ہوئی، جوتوں کے ڈبے میں چھپائی ہوئی تھی اس نے۔ تحقیقات کے مطابق کاشف محمود کی اہلیہ جو خود بھی پولیس آفیسر تھی، یعنی کہ میاں بھی پولیس والا، بیوی بھی پولیس والی، اس نے رقم کو چھپانے اور تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ عمل بھی قانون کی خلاف ورزی تھا، جس کے باعث انہیں بھی گرفتار کیا گیا۔ عدالت میں شواہد آئے ہیں سامنے اور مقدمہ چلا۔ اپنے ریمارکس میں کہا کاشف نے نہ صرف قانون توڑا، اعتماد جو عوام کا تھا اس کو بھی جو ہے مکمل سبوداش کیا گیا ہے۔ تو ابھی کاشف محمود کو ابتدائی طور پہ 12 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جرم قبول کرنے اور جلد اعتراف جرم کی بنیاد پر سزا کم ہو کر ابھی 8 سال رہ گئی ہے۔
محسن خان کو 16، شہزاد خان کو 15، شہباز خان کو 14، ماریہ کو 5 سال اور گرو گل 6 سال۔ تو کاشف کی جو اہلیہ ہے وہ 24 ماہ کی سزا سنائی گئی ہے، جو اعتراف جرم کم کر کے 21 ماہ ہو چکی ہے۔ تو آپ سبق اس سے کیا ملا؟ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہوتا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب کسی شخص کے پاس کوئی اختیار آتا ہے تو اس کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ نوکری بھی گئی پولیس کی، جگ ہسائی بھی ہوئی، بیوی بھی ذلیل و خوار ہوئی، آپ کہیں کے نہیں رہے، آپ کے اوپر ایک ٹیگ لگ گیا۔ کتنی نحوست اور بغیرتی آپ نے کی۔ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، کہیں پر آپ کو کوئی جو ہے کام نہیں ملے گا تو آپ کی زندگی تو مکمل طور پہ لالچ کی وجہ سے بالکل تباہ ہو گئی۔ جو پاکستانی وہاں پر بڑی مشکلوں سے اپنی محنت کے بلبوتے پہ پہنچے ہوئے ہیں، ان پہ ٹیگ لگ جاتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی اور کی غلطی کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ تانے ملتے رہے ہوں کہ فلاں پاکستانی نے یہ کیا تھا اور تم بھی ایسے ہی ہوگے؟ ضرور کامنٹ کرے گا۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ نے کے بعد